الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیسن نمبر 7 کا آغاز کتاب کے صفحہ نمبر 107 سے کریں گے۔ کمال خشوع و خضوع کے ساتھ جب بھی نام اسم گرامی سنیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے اس لیسن کو سماعت کیجیے تاکہ اس کی خوب برکتیں ہم سب کو ملیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت کے بارے میں مزید معلومات ملے اور آپ کے عشق و محبت میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی پکی سچی محبت غلامی عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کی پیاری تعلیمات کو عام کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سے جتنے بھی آڈیوز میں ریکارڈ کروں گا 30 منٹ کم و بیش رکھا کروں گا۔ لاسٹ 1-2 لیسن زیادہ ہوئے ہیں تو ایک بھائی نے مشورہ دیا، مجھے پسند بھی آیا کہ حسب وعدہ 30 منٹ کا ہی آڈیو ہونا چاہیے، زیادہ ٹائم پھر وہ لوگوں کو آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو پہلے کے لیے معذرت اور اب کے لیے انشاءاللہ تعالی میں ایسے ہی کروں گا کہ جیسے آپ سے عرض کیا گیا تھا آدھے گھنٹے کے حوالے سے، تو اسی میں بات کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کروں گا۔ چوتھا باب اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کی سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس جو ریگولر ہمارے ساتھ سبق میں شریک ہیں ان کو اس حدیث پاک کی طرف توجہ گئی ہوگی کہ ہم نے حدیث حرا میں یہ باتیں الحمدللہ پڑھی تھیں، وہی باتیں سیرت کے باب میں بھی آ رہی ہیں۔ تو سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں نا جب، تو الحمدللہ قرآن حدیث کی بہت ساری باتوں کی دہرائی ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی یہ باتیں تھیں، اب یہاں بھی وہی باتیں ہمیں انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل کے ساتھ سیکھنے سمجھنے کو ملیں گی۔ بھرپور توجہ پھر بھی آپ نے رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی کچھ نئی باتیں ضرور ملیں گی۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار یعنی کھو ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق وہاں زیارت کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے بھی 2012 میں پہلی دفعہ ہی حاضری تھی میری مکہ مکرمہ کی حج کے موقع پر، اور تب سے اب تک دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوئی۔ دعا بھی فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بعد حاضریاں نصیب کرے۔ تو اس وقت کی حاضری میں الحمدللہ غار حرا کی زیارت کا بھی شرف ملا تھا۔ تو ماشاءاللہ کافی سٹیپس چڑھ کے نا جی، سیڑھیاں جس طرح ہوتی ہیں نا، وہ کسی نے ماشاءاللہ محنت کی ہے اور سیڑھیوں کی طرح سٹیپس بنا دیے ہیں، مگر وہاں کی انتظامیہ اتنا زیادہ تعاون نہیں کرتی، بلکہ وہ تو جانے سے منع بھی کرتی ہے۔ اور نیچے انہوں نے ویڈیو لگائی ہوتی ہے جی یہاں بس ویڈیو پہ زیارت کر لیں اور اوپر نہ جائیں، تو گرمی ہے تو گر جائیں گے، تو چکر آئیں گے، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، چونکہ وہ اہل محبت نہیں ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے۔ مگر الحمدللہ رب العالمین میں نے دیکھے ہیں بوڑھے عمر رسیدہ مرد و عورت ہیں، جوانوں کی طرح جا رہے ہوتے ہیں، خوش باش درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بڑا ایک نورانی منظر ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہاں الحمدللہ غار حرا کی زیارت کا بھی شرف مجھے بھی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نصیب کرے اور ہم سب کو بار بار ایسی مقدس زیارتوں کی زیارت سے شرف یاب فرمائے۔ پہلی وحی، ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بھی ترجمہ وہی مطلب شریف اللہ کمجدی صاحب علیہ رحمہ والا کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلے وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کنز الایمان شریف سے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پھر پڑھو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر یعنی اچانک آپ کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر یعنی دل مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا
اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، توحید پر تھے، اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خدا وند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرما دیا، اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ دعوت اسلام کے 3 دور۔ پہلا دور، 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں سے سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم،
حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ہی سبق میں غالباً حضرت سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہاں بھی ان کا مطلب ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، اور یہاں سے ہم کو یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ان کی شادی جو ہے حضرت زید کی جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ ان سے ہوئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ یہ سیرت کی کتاب ہے مواہب اللدنیہ، اس کے اوپر حاشیہ ہے زرقانی، اس لیے اس کو لکھا ہے زرقانی علی المواہب، یعنی کہ زرقانی حاشیہ ہے، شرح ہے مواہب کی۔ اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ مواہب اللدنیہ۔ تو زرقانی جو ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 246، اس سے یہ واقعہ مطلب لکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور کی شان میں اول پھول بکنے لگے۔ یہ بخاری شریف کے حوالے سے ہے، اور عامہ تفسیر مطلب تفسیر کی عام کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت سورہ شعراء جو ہے پارہ 19واں ہے، اور اس کی آیت غالباً 214 ہے۔ تیسرا دور
اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال، پہلا دور میں پہلے 3 سال کا ذکر ہے، تیسرے دور میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، اور حضرت حق جل شانہ نے جو حکم فرمایا کہ محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی یعنی کہ لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحمت عالم پر ظلم و ستم، کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستوں میں آپ پر پھبتیاں کستے، معاذ اللہ، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے، استغفر اللہ۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ وہ ایک سلام بھی ہے نا، اس کا مشہور شعر ہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تو نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں
یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں ریفرنس بھی لکھا ہے مسند امام احمد، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 میں۔ تو یہ سیرت کی کتاب الحمدللہ بہت ہی اتھینٹک کتاب ہے، بہت اتھینٹک سورس ہے۔ آپ چونکہ عالم کورس کر رہے ہیں، عالمہ کورس کر رہی ہیں، تو آپ یہ ریفرنس ضرور دیکھا کریں، بلکہ ان کو پڑھ بھی دیا کریں زبان سے، تاکہ کلک ہو جائے، ذہن میں آ جائے، اور کبھی موقع ملے تو تھوڑا گوگل وغیرہ پہ سرچ بھی کر لیا کریں، یا کسی اور سے پوچھ لیا یا مجھ سے پوچھ لیا جو چیز رہ گئی ہو، تو یوں اپنے آپ کو مزید آپ بلڈ اپ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر حضور کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور سجدہ میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھیں، آئیں اور کافروں کو برا بلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور کے قلب مبارک پر کفار کی قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ بحوالہ بخاری۔ اور آگے ایک ریفرنس تھوڑا مٹا ہوا ہے، ویسے وہ مرآت المناجح کا مجھے ریفرنس لگ رہا ہے، شرح مشکات المصابیح۔ یہ مرآت المناجح 8 جلدوں میں ہے، اردو میں ہے یہ بھی، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی تحریر ہے، شرح ہے مشکات شریف کی، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ مشکات شریف کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر ٹاپک پہ نا وہ بخاری مسلم سے روایتیں لاتے ہیں، پھر باقی جو 4 کتابیں ان سے لاتے ہیں، پھر باقی جو کتابیں حدیث کی ان سے لاتے ہیں، وہ بڑا ایک یونیک سٹائل ہے ان کا۔ آخری بات پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ جو کفار مکہ حضور کی دشمنی اور اظہار رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن الحجاج، ظہیر بن ابی امیہ، مائب بن سیفی، عدی بن حمراء، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی عاص، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے،
اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔